ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وقتی طور پہ ہی صحیح مگر سیز فائر ایران اور اسرائیل کے درمیان کروا دیا گیا ہے۔ لیکن آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب یو ایس نے بمباری کری ایران پہ تو 3 ان کی میجر نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ہٹ کیا۔ جو تیسری انسٹالیشن ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے وہ فورڈاؤ ہے۔ فورڈاؤ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ قوم شہر سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور جو سب سے زیادہ یورینیم انریچمنٹ کے ذخائر ہیں وہ بہت گہرے نیچے دفن ہیں پہاڑوں کے، اور ادھر ٹنلز بہت زیادہ ہیں ایران میں، تو لہٰذا ان تک پہنچنا اسرائیل کے پاس وہ بومز نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ ادھر تک پہنچ سکتے۔ اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ یو ایس ان کے ساتھ شامل ہو تاکہ جب وہ کل کو اٹیک کریں تو صرف یو ایس کے پاس وہ ہیوی ڈیوٹی بومز ہیں جو نیچے زیر زمین اس فیسلٹی تک پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی اور دوسرا اسرائیل کے پاس ایسا ذریعہ نہیں تھا، اور ابھی بھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے ہیں جنگ کو آگے لے جانے سے اور اس وقت سیز فائر کی طرف گئے ہیں، تو کوئی ایسا اسرائیل فالس فلیگ آپریشن نہ کرے یو ایس کی طرف اس کے خلاف کہ ان کے ذہن میں یہ سوچ آئے کہ یہ ایران یا ان کی پراکسیز نے کیا ہے۔ لہٰذا یو ایس کو بھی اس بات کو ذہن میں رکھ کے بہت زیادہ محتاط ہونے کی اور محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے۔ فورڈاؤ جو ہے اس کے ڈیپ ڈاؤن یورینیم انریچمنٹ پلانٹس ہیں، وہ فیسلٹی ہے۔ ناظرین کرام، صرف امریکہ کے پاس پاور بنکنگ بومز موجود ہیں۔ یہ پاور بنکنگ بومز اتنی ڈیپ انسٹالیشنز تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اگر جنگ اس نہج پہ جائے، یا جیسے ابھی دیکھیے جو اٹیک فورڈووا میں کیا گیا ہے، فورڈاؤ میں، اس میں یہ پاور بنکنگ بومز امریکہ نے استعمال نہیں کیے۔ اگر کیے ہوتے تو وہاں جو نیچے پورا یورینیم کا مواد موجود تھا وہ پھٹ جاتا، اور جہاں پہ زیادہ ہیوی یورینیم یوز ہو رہی ہو جس کو سائنٹسٹس یورینیم 238 کہتے ہیں، یہ جب زور سے کسی وجہ سے برسٹ کرتا ہے یا ریلیز ہو جاتا ہے، کوئی ناگہانی وجہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی دوسری وجہ درپیش آ جائے، تو یہ ارد گرد ہزاروں میل دور تک ماحول کو، کھیت، درخت، ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے، اور لوگ بھی اس میں مر جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اگر کوئی زندہ رہ بھی جائیں تو جو یورینیم سیلز آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں وہ جا کے آپ کے پھیپھڑوں کی لائننگ سے چپک جاتے ہیں، وہ آپ کی پیٹ کی لائننگ سے چپک جاتے ہیں، اور یہ ریڈیو ایکٹیو ڈیکے آپ کے جسم میں شروع ہوتا ہے، اور آہستہ 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 کر کے آپ کے تمام جسم کے آرگنز بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نقصان جو ہے یہ بڑا، جس طرح میں نے کہا، وائڈ سپریڈ ہوتا ہے، اور یہ فورڈاؤ پر اٹیک یو ایس نے کیا ضرور، لیکن انہوں نے موپ جو نام ہے اس بوم کا، میسو آرڈیننس پینیٹریٹر، اس کو استعمال نہیں کیا، یعنی اٹیک بھی ایک لمٹ کے اندر کیا گیا، ایک حد میں رہ کے کیا گیا۔ کیا اگر یہ جنگ آگے جاتی ہے، سیز فائر کی صورت نہیں بنتی کہ وہ مستقل شکل اختیار کرے؟ ٹرمپ کا ہمیں معلوم ہے وہ ایک دم اچانک یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ تو 4 دن گزر گئے،
ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہٰذا ہم نے تو اٹیک کرنا ہے. تو کیا وہ فورڈاؤ پر اس طاقت سے، ان بومز کے استعمال سے حملہ کرنے کا مائنڈ بنا لیں گے، یا بنا چکے ہیں کہ اگر نوبت آئے تو میں کروں، جس سے ایران میں مکمل تباہی پھیل جائے؟ اس کے بعد تو تھرڈ ورلڈ وار کی ہی ہم بات کر رہے ہیں، بیکاز اٹ ول بی اے تھرڈ ورلڈ وار. لیکن جیسے میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بات کری، چونکہ ایران کا نیکسس چائنا، رشیا اور ایران تینوں شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں، لہٰذا یقینی طور پہ ٹرمپ بھی اس حد تک جانے سے بہت دفعے سوچیں گے اس سے پہلے. خواتین اور حضرات، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.